نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی ہماری کلاس کا آغاز، ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو چیپٹر ہے اوقات نماز، نماز کے مسائل، اس میں اوقات نماز کے سلسلے میں ہم لوگ احادیث کور کر رہے تھے۔ تو کل ہم نے ایک حدیث جو ہے وہ کور کی، اسی حدیث سے ہم جو ہے وہ سٹارٹنگ کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں آج کی۔ دو احادیث اوپر تلے میں نے پڑھی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی اوقات کے، نماز کے اوقات کے حوالے سے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز عصر پا لی۔ بخاری مسلم کی مشترکہ حدیث ہے یہ، بخاری مسلم کی مشترک حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی میں نے، کہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثال مروی ہے، البتہ اس میں رکعت کے بدلے سجدے کو پا لینے کا ذکر ہے۔ پھر کہا کہ سجدہ سے مراد بھی رکعت ہی ہے، اور کل بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ دیکھیں پوری رکعت ہم ادا کرتے ہیں، پوری رکعت ادا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے نیت کی، اللہ اکبر کہا، ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی پوری رکعت جو ہے وہ ہم نے 1 بائی 1 اس کے تمام تر جو ہے وہ پورے کیے، ارکان، قیام، قرات، ٹھیک ہے، رکوع، اور اس کے بعد سجدہ۔ چونکہ پوری رکعت ہم نے پڑھنے کے بعد ہم نے سجدہ کیا، تو سجدے کو پا لینے سے مراد بھی کیا ہے؟ رکعت ہی ہے، کہ پوری رکعت ہم پڑھیں گے، سجدہ کریں گے تو ہی پوری رکعت ہوگی، اکیلا سجدہ کرنے سے تو رکعت نہیں ہو جاتی نا۔ تو اسی لیے اما عائشہ جو ہے انہوں نے، ان سے بھی جو ہے وہ ایک روایت اسی مثال کے طور پر، اسی کی طرح کا جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ رکعت کے بدلے سجدے کو پا لینا، اس سے بھی مراد رکعت ہی ہے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ دو حدیثیں میں نے اوپر تلے آپ کے سامنے رکھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب یعنی سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے، اور غروب آفتاب یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت کی نماز کی ابتدا کرنا ہی، غروب آفتاب کے وقت نماز کی ابتدا کرنا ہی ممنوع ہے۔ ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے تو ہم نماز فجر کی شروعات کریں، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے تو ہم نماز عصر، اس کی جو نماز عصر کی ابتدا کریں، اس کو شروع کریں، منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے طلوع آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب سے پہلے ابتدا کر چکا ہے، نماز شروع کر چکا ہے، تو وہ اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے۔ کسی مجبوری کے تحت ایسا ہوا ہے نا کہ صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلی، عصر میں جو ہے وہ انسان کہیں گیا ہوا ہے، وہاں سے واپس آیا ہے، یا یاد بھول گیا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہوا ہے، تو وہ نماز جو ہے طلوع آفتاب یا غروب آفتاب سے پہلے شروع کر چکا ہے، تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز فجر کا وقت طلوع آفتاب تک یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے تک، اور نماز عصر کا وقت غروب آفتاب تک یعنی نماز کا وقت جو ہے نماز عصر کا سورج کے جو غروب ہونے کا وقت ہے، ڈھلنے کا وقت ہے، اس وقت تک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز باقی جو ہے 3 رکعتیں جو ہیں، یا فجر میں 1 رکعت ہے نا فرض کی، اگر وہ فرض پڑھ رہا ہے تو یعنی باقی اپنی نماز وہ مکمل کر لے، کیونکہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ صرف نماز عصر کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی اگر کوئی شخص طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پا لیتا ہے تو اس کی نماز طلوع آفتاب کے ساتھ ہی باطل ہو جائے گی۔ انہوں نے آئندہ حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، یعنی آنے والی ایک حدیث ہے اس سے بھی استدلال کیا ہے۔ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی ادائیگی منع کیا گیا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ حالانکہ پھر عصر کے بعد بھی غروب آفتاب تک نماز کی ادائیگی ممنوع ہے، اس لیے کہ دونوں نمازوں کا ایک ہی حکم ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آئندہ حدیث کی جو ہے وہ آنے والی حدیث جو ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کہ ایک حدیث آگے بھی آئے گی۔ تو یہ جو اب حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ حدیث رکھی ہے، تو اس حدیث سے جو ہے تخصیص بھی ہو جاتی ہے، لہذا اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف ہی راجح ہے۔ حافظ ابن حجر، امام شوکانی، امام ابن قیم اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ آگے حدیث دیکھتے ہیں ہم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد، صبح کی
نماز کی ادائیگی کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی دوسری نماز جائز نہیں، یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے نکلنے تک کوئی دوسری نماز جائز نہیں، اور نماز عصر کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب تک کوئی دوسری نماز جائز نہیں۔ بخاری مسلم مشترکہ حدیث، اور مسلم میں یہ لفظ ہیں کہ نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، مسلم شریف میں یہ لفظ ہیں کہ نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے طلوع آفتاب تک۔ ایک اور حدیث ہے، اور مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز کی ادائیگی اور میت کی تدفین سے، میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پہلا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی کہ اونچا ہو جائے، نظر آنے لگ جائے کہ طلوع ہو گیا ہے۔ دوسرا وقت جب سورج نصف آسمان پر ہو حتیٰ کہ وہ ڈھل جائے، اور تیسرا وہ وقت جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ ایک اور حدیث، اور دوسرا حکم یعنی جب سورج نصف آسمان پر ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ سوائے جمعہ کے دن کے، یعنی جب سورج نصف آسمان پر ہو تو نماز منع ہے، لیکن جمعہ کے دن منع نہیں ہے۔ اسی کی مثل ابو داؤد میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی، ابو داؤد میں اسی کی مثال ایک اور حدیث ہے جسے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، ان سے مروی ہے یہ۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو احادیث ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھی میں نے، جو ممنوع اوقات ہیں، منع کیے ہوئے اوقات ہے، اس حوالے سے یہ جو ساری احادیث ہے، ان سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج نصف آسمان پر، آدھے آسمان پر ہو، جسے نصف النہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھے آسمان پر ہو، نصف آسمان پر ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس میں نماز کی ادائیگی اور مردوں کو دفن کرنا، میت کی تدفین منع ہے، ممنوع ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے، اگر کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کی ادائیگی کے بعد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب تک کسی بھی نماز کی ادائیگی منع ہے، ممنوع ہے، اور اس ممانعت کی حکمت، اس منع کرنے کی حکمت مشرکین کی مشابہت سے اجتناب بیان کی گئی ہے۔ مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں، ان کی طرح جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ ان کی مشابہت نہیں کرنی، ان کی مشابہت سے پرہیز کرنا بیان کی گئی ہے، اجتناب بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ عموماً عام طور پر ان اوقات میں ہی سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین جو ہیں، منع کیے ہوئے جو اوقات ہیں نا، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے جو ہم تک پہنچایا دین، تو اس میں جو 3 وقت منع کیے گئے ہیں، اسی وقت پہ، انہی اوقات میں مشرکین سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تاہم نماز فجر کی ادائیگی کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرنے کی اجازت دی تھی۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ نماز عصر کے بعد جب تک سورج روشن اور بلند ہو تب تک کوئی بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک روایت میں کہ یہ وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، الا کہ اس صورت میں جائز ہے کہ سورج ابھی بلند ہو، یعنی سورج ابھی ڈھلا نہیں ہے، بلند ہے تو اجازت ہے، لیکن جب سورج جو ہے وہ ڈھلنے لگ جائے تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، بیت اللہ کا طواف کرنے والے کسی شخص کو منع نہ کرو، اور نہ کسی نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے سے، خواہ وہ شب و روز کی کسی گھڑی میں یہ کام کرے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ نماز کے 3 ممنوع اوقات سے بیت اللہ مستثنی ہے۔ یہ جو منع کیے ہوئے 3 اوقات ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یہ تینوں اوقات سے بیت اللہ مستثنی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی بیت اللہ میں کسی بھی وقت نماز ادا کرنا درست ہے، خواہ وہ
ممنوع کیا ہوا وقت ہو، ممانت کا وقت ہو یا کوئی اور وقت ہو. امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام اسحاق رحمہ اللہ، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اور نواب صدیق حسن رحمہ اللہ وغیرہ نے اسی کے قائل ہیں، جبکہ جمہور علماء اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مسجد حرام میں بھی ممنوع اوقات کا لحاظ رکھا جائے گا. ہمارے علم کے مطابق، یعنی ہم نے جو اساتذہ کرام سے اور ائمہ اربعہ وغیرہ جو ہے ان کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق اس سلسلے میں دوسرا موقف ہی راجح ہے. وہ دوسرا موقف کون سا ہے؟ جمہور علماء اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مسجد حرام میں بھی ممنوع اوقات کا لحاظ رکھا جائے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور ہیں علماء، انہوں نے بھی یہی رائے قائم کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ذکر کی ہوئی حدیث ہے، مذکورہ حدیث میں صرف عبد مناف کی اولاد کو یہ حکم ہے وہ کسی کو کسی وقت بھی بیت اللہ میں نماز سے نہ روکے. اس میں یہ کہیں موجود رہی ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز جائز ہے، اس لیے وہ حکم اپنی جگہ پر ہے. واللہ علم. ٹھیک ہے، یہ ہے جی. ہم اگلی حدیث ہم کور کریں گے. ایک اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفق سے مراد سرخی ہے. اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے حدیث کو، اور ابن خزیمہ وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے موقف ہونے کو ہی درست قرار دیا ہے. اس کے موقوف ہونے کو، سورہ موقف کہہ دیا میں نے، اس کے موقوف ہونے کو ہی درست قرار دیا ہے. جمہور علماء اور اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ شفق سے مراد سرخی ہی ہے، لیکن اکیلے ایک ہیں ہمارے ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو افق میں سرخی کے بعد بھی باقی رہتی ہے. اس حوالے سے ہم ایک اور حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ اس پہ بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر دو قسم کی ہے. ایک فجر وہ ہے جو کھانا حرام کر دیتی ہے اور اس میں نماز جائز ہوتی ہے، اور دوسری فجر وہ ہے جس میں نماز حرام ہے اور کھانا حلال ہے. اسے ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے صحیح کہا ہے. اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے اور مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کی مثل جو آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، کہ اسی کی مثل مروی ہے کہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ جو فجر کھانا حرام کرتی ہے وہ افق میں پھیل جاتی ہے اور دوسری بیڑیے کی دم کی مانند یعنی آسمان میں اونچی چلی جاتی ہے. اب اس حدیث کو ہم کوشش کرتے ہیں کور کرنے کی. اس حدیث میں فجر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہی حدیث میں ہے تھا نا کہ فجر دو قسم کی ہے. اس حدیث میں فجر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. پہلی کو صبح کاذب اور دوسری کو صبح صادق کہتے ہیں. ان دونوں کی صفت اور احکام یعنی کہ حکم ان کے الگ الگ ہیں. پہلی بھیڑیے کی دم کی مانند اوپر کو اٹھتی ہے، جبکہ دوسری افق یعنی آسمان کے کناروں چاروں طرف اور کناروں میں پھیلتی ہے. پہلی فجر کے بعد کھانا حلال ہوتا ہے کیونکہ وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اور نماز حرام ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں روزے کی بات کر رہی ہوں، یعنی سحری کے وقت کی بات کر رہی ہوں. جب ہم روزے میں رمضان میں روزے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ سحری کھاتے ہیں کیونکہ وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اور نماز حرام ہوتی ہے کیونکہ ابھی فجر جو ہے اس کا وقت نہیں ہوا ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت نہیں ہوا ہوتا. وقت سے پہلے نماز حرام ہے. دوسری فجر کے بعد کھانا حرام ہوتا ہے کیونکہ کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور نماز حلال ہوتی ہے. کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، نماز حلال ہوتی ہے کیونکہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے اور کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کی آپ لوگ جو ہے وہ مثال لینا چاہے تو ماہ رمضان سے لے سکتے ہیں. کوئی نفلی روزہ رکھنا ہے، ایام بیس کے روزے رکھنے ہیں، تو آپ اس سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ جب فجر کا وقت نہیں ہوتا، اذان نہیں ہوتی، فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تو ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. ملتے ہیں کل اگلی کلاس میں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.